وہ اسے وہیں روتا چھوڑ کر گارڈن میں چلا آیا۔ اس وقت وہ زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ وہاں رکتا بھی تو اسے تسلی کے کوئی الفاظ نہیں دے پاتا، شاید صرف اذیت دیتا وہاں اس کے سر پر کھڑے رہ کر۔ سرد موسم میں اس وقت ہر طرف خاموشی چھائی تھی، جس نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ المیر گارڈن میں رکھی پھولوں سے سجی بینچ پر بیٹھ گیا۔ خالی آسمان کی طرح بھی خالی سا لگ رہا تھا، اپنا آپ خالی سا لگ رہا تھا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس نے اس گھر کے لوگوں کی سوچ بدل دی، اور مومنہ کی موت نے تو سب کو بدل دیا، یہاں تک کہ اس کی اپنی ماں کو بھی۔ انسان جوانی میں خود کو حکمران سمجھتا ہے، میں کیے اس کی معافی بڑھاپے میں مانگتا ہے۔ کیا فائدہ اس معافی کا جب سہنے والا بھی دکھ برداشت میں آن پہنچا؟ اس کے اچھے دن تو دوسروں کی غلامی میں گزر گئے۔ یہی تو زونیشا کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ اسے یہاں لا کر ایسا بھولا تھا کہ دوسرے اس پر حکمرانی کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ خود بھی۔ کیا نجمہ چچی کی ہمت ہوتی کہ وہ اس کے ساتھ ایسے؟ اگر ان دونوں میں محبت کا نہ صحیح اعتبار کا رشتہ ہوتا تو کیا زونی اسے نہ بتاتی کہ اس کی ماں اولاد کی خواہش کے لیے اسے پھکی کھلاتی ہے؟ جب محبت پانے کے لیے غلط راستوں تک نکل آئی تھی تو اور وہ اب تک شاید عورتوں کو سمجھ نہیں سکا۔ مرد اتنے سینسیٹیو نہیں ہوتے جتنی عورتیں ہوتی ہیں۔ زونی نے مجھ سے کی تھی اور میں نے غصے میں اسے طلاق کی دھمکی دے دی۔ جس اسے بیوی ہونے کا حق وہ عزت اور اہمیت نہیں دے سکا تو کیا اسے حق نہ تھا کہ وہ اپنے لیے اس لیے تو میرے لفظوں سے تنگ آ کر وہ ماں باپ کے یہاں، اور جب اسے واپس لے آیا تب وہ حق پر تھی کہ جو اس کے ساتھ کیا وہی وہ میرے ساتھ۔ اگر میری سختی کے سے فیصلہ کرنے پر مجبور کیا، کیا ہوتا اگر ٹائم دیتا؟ آخر میری بیوی ہے وہ محبوبہ جو میرے ہاتھ سے نکل جاتی۔ میری دی گئی اذیتوں نے اس کے ذہن پر دباؤ بڑھا دیا۔ فیصلہ کرتی بھی تو کیسے جب دماغ اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا، جس کی وجہ وہ خود ہے۔ لڑکیوں کے ہزار موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، ان کی طبیعت کا معلوم نہیں ہوتا، نہ اس دل میں جھانک کر اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت اسے شوہر کی ضرورت ہے یا ان محبتوں کی جسے چھوڑ کر وہ شوہر کے سہارے آئی ہے۔ میں نے اس کی کمزوری پکڑ لی کہ وہ مجھ سے ڈرتی ہے، اونچی آواز سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ میں چاہتا تھا وہ میرے ساتھ رہے، سب بھول کر ہنسی خوشی، چاہے محبت سے یا خود سے۔ اسے ایک پنجرے میں بند کر دیا میں نے، اور آزاد اس سے پوچھ کر صرف اسی قیمت میں دی کہ سب بھول کر نارمل ہو جائے۔ اور وقت وہ کہاں دیا میں نے؟ وہ ایسا کرتی بھی تھی تو میری دی اذیتوں نے اسے سمجھا دیا کہ ہوگا وہی جو المیر صدیقی چاہے گا۔ میں سب جانتے ہوئے بھی جان کر کرتا رہا، صرف اس لیے کہ مجھے ڈر تھا اسے حاصل نہیں کر سکوں گا، یا خود کو کسی ٹینشن، ذہنی دباؤ سے آزاد کرنے کے لیے میں اسے اذیت دیتا رہا، میں ظلم پر ظلم کرتا رہا۔ خوف میرے اندر تب تک نہ آیا جب تک مومنہ کا نام نہیں پڑھا، یہ تک بھول گیا وہ میری وجہ سے محرومی کا شکار ہو چکی ہے، میری وجہ سے وہ زندگی سے اس حد تک نفرت کرنے لگی ہے کہ موت اسے ایک آسان حل نظر آتا ہے، سکون اسے وہاں نظر آتا ہے۔ اور آج جب اس نے اپنا بھیانک چہرہ دیکھا تو یہ سوچ اسے مار گئی کہ وہ اس کے سامنے جائے گا کیسے، اور کیا وہ دوبارہ اسے ویسی ہی زونیشا بنا پائے گا جیسے اس کے ماں باپ نے اسے دی تھی؟ وہ جو خوشیاں المیر نے اس پر حرام کی تھی، کیا اب دوبارہ اس کی جھولی میں وہ خوشیاں بھر پائے گا؟ وہ سوچوں میں نہ جانے کہاں آگے نکل آیا تھا کہ اسے احساس بھی نہ ہوا وہ آنکھیں اسے دھوکہ دے گئی، وہ آنکھیں جو ہمیشہ اپنے سرپن سے اگلے انسان کی فنا کر دیتی تھی، آج وہی آنکھیں زونیشا کے دکھ میں اشک بہا رہی ہیں۔ السلام علیکم، کیا آپ جاگ گئیں؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ جیسے ہی اٹھیں مجھے کال کریں، آپ کے انتظار میں ہوں۔ وہ اٹھی تو پہلی نظر اس کی موبائل پر پڑی جو اس کے کمر کے پاس بیڈ پر رکھا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کب اس کی آنکھ لگی اور کب زہرک کا فون بند ہوا۔ بس اسے زہرک کے کہے الفاظ یاد تھے۔ وہ لفظ یاد کرتے ہی خود بخود مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو آن چھوئی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ پاگل ہے کہ ایک فضول انسان کی باتوں کو دل پر لگا کر وہ زہرک پر غصہ کر گئی۔ اور بیٹے سے اسے یاد آیا ارحم پاس نہیں تھا، اسے یاد آیا رات میں آریز اسے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ وہ دوپٹہ شانوں پر اچھے سے پھیلا کر جھٹ سے بیڈ پر سے چھلانگ لگا کر اٹھی اور تیزی سے آریز کے کمرے میں جا پہنچی۔ جیسے ہی مائل کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی اسے آریز نظر آیا جو ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بال کوم کر رہا تھا۔ اس کی پہلی نظر آریز پر پڑی اور دوسری نظر اس نے بیڈ کی طرف گھمائی
جہاں اسے ارحم نظر آیا۔ ارحم کو دیکھتے ہی ایک سکون کی لہر اس کی روح میں سرایت کر گئی۔ وہ فوراً ہی اس کی طرف بڑھی۔ جھک کر مائل نے ارحم کو اٹھایا اور جیسے ہی وہ کمرے سے جانے لگی اسے آریز کا خیال آیا۔ کیا ناراض ہو گئے مجھ سے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ آریز جو بظاہر خود کو مسرور ظاہر کر رہا تھا پر اس کی نظر مائل پر تھی۔ خود مخاطب کیے جانے پر وہ پیچھے مڑا۔ اور نہیں تو کیا، میرے داماد پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر مائل کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ وہ تو سمجھی بیٹھی تھی کہ آج آریز اس کی کلاس لے گا۔ یہ سب تمہارے بھائی انمیر کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہیں سکھاؤ رشتے کیسے نبھاتے ہیں۔ میں نے بس ان سے زونشا کے متعلق کہا تھا جو وہ ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ مائل چھوڑ دو سب، انمیر کے معاملوں میں مت پڑا کرو، اور اسے بات تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک وہ اس پر گزرتی نہیں۔ جتنا تم بولو گی بے فضول ہے، احساس اسے اپنے وقت پر ہی ہوگا۔ میرا بھائی ہے، میں جانتا ہوں۔ لفظ بھائی پر مائل نے اپنی آنکھوں کی پتلیاں اوپر کو گھمائیں جو آریز کی نظر سے پوشیدہ نہ تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر مسکرایا۔ چلو تمہارا طنز میں سمجھ گیا، بھائی سدھرا ہوا نہیں ہے، پر تم تو ایک اچھی ماں ہو نا۔ تو یہ کیا حرکت تھی کہ کسی اور کا غصہ تم نے اس معصوم بچے پر اتارا؟ یعنی اگر میں کل نہیں آتا تو تم نے تو مار مار کے اپنے بچے پر سارا غصہ نکالنا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ اب وہ واقعی میں اس کی کلاس لے رہا تھا۔ مائل شرمندہ تو تھی مگر مار سن کر اس کا اپنا دل پس رہا تھا۔ اس نے ارحم کا ماتھا چوما۔ آریز نے اس کا رونے کا مشغلہ جاری ہوتے دیکھ ہاتھ جوڑ دیا۔ پلیز مائل، رونا نہیں، لڑکیوں کا روتا چہرہ دیکھ میں اب پک چکا ہوں۔ آریز نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تو وہ روتے روتے ہنس دی۔ جائیں، معاف کیا صرف اس لیے کہ میرے بیٹے کا آپ نے خیال رکھا۔ وہ اس کی بات سن کر اسے گھور کر رہ گیا، جبکہ مائل دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر ارحم رات ایک دفعہ بھی رویا کیوں نہیں، ورنہ اکثر وہ بھوک کی وجہ سے رات میں اٹھتا تھا۔ وہ ارحم کو کمرے میں لے آئی۔ اسے بیڈ پر لٹا کر مائل نے ایک سیلفی لی اور زیرک کو بھیجی۔ اسے یہاں آیا آج دوسرا دن تھا اور آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں ہر وہ یاد دوبارہ آ رہی تھی جو اس کے ذہن سے مٹ چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جیسے ہی پہنچی تھی، کمرے کا جائزہ لیتے سے اپنی جوانی کے دن، بچپن کی یادیں سب ذہن میں آتی چلی گئیں، سوائے اس میموری کے جو حافظ سلیمان سے جڑی تھی۔ وہ شخص جو ڈر تھا کہ 8 سالوں سے اس کا انتظار کر رہا ہے، وہی شخص، صرف وہی اس کی ہر یاد سے مٹ چکا ہے۔ اور ایسا کیوں؟ پورا دن یہی سوچتے اس کا گزر گیا تھا اور بار بار ذہن میں آ رہا تھا جو اس کے لیے رویا تھا، جس نے اسے ایسی سچائی کا رخ دکھایا تھا جو اس کی یادوں میں کہیں نہیں۔ آخر ہبرو نامی کوئی شخص ہے تو اس نے اب تک اغوا کیوں نہیں کیا؟ پہلے تو وہ اس کے انتظار میں تھا کہ اسے اغوا کرے گا۔ اور ہبروس کون ہے؟ اور وہ شخص کون ہے جس کی آواز سے وہ نیند سے جاگی تھی، جس کی آواز سن کر اسے خوف آتا ہے؟ کیا اب تک جو تھا وہ سب حافظ سلیمان نے اسے جو کہانی میں کہاں تک سچائی تھی؟ اس کہانی ایک بھی ایسا کردار نہیں تھا جو صرف حافظ سلیمان اور وہ ان سے کہانی تو تھی مگر اس کی کوئی سچائی نہیں تھی۔ بس میری کمی ہے ورنہ بس ہے نا؟ تصویر دیکھ کر دیا جو مائل کے موبائل میں موصول ہوا۔ جی اس کی کل جب آپ کی کال میں مارکیٹ گیا ہوا تھا، وہاں سے ارحم کے لیے اور اپنے لیے کچھ ڈریسز لیے۔ آپ کی شاپنگ کا تجربہ نہیں اس لیے کچھ لے نہیں پایا۔ میسج پڑھ کر مائل کا دل یکدم سے خراب ہوا۔ کیا وہ اس کے لیے ایک بریسلیٹ تک نہیں خرید سکتا تھا؟ مطلب کچھ لے نہیں؟ کوئی بات نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ دل اندر سے رو رہا تھا مگر آخر وہ کہہ کیا سکتی تھی، بس آنسو پیتی رہ گئی۔ شیور؟ جی آپ ناراض نہیں ہیں؟ بس اس لیے بتایا کہ سامنے دکھاتا تو آپ کو فیل ہوتا آپ کے لیے کچھ نہیں لایا۔ اور اب وقت بچا نہیں، آج واپس آؤں گا، اگر لینے بیٹھا تو کل کی فلائٹ کروانی پڑے گی۔ وہ کافی دیر اس جواب کا منتظر رہا لیکن مائل کا دل بہت خراب ہو چکا تھا۔ اس کا میسج پڑھ کر مائل نے بس ٹھیک ہے کا رپلائی دیا، پھر وہ موبائل رکھ کر ارحم کو لے کر بیڈ سے اٹھی۔ وہ خود فریش ہوئی۔ اس نے ارحم کو بھی نہلا کر نئے کپڑے پہنا اور ناشتہ کرنے کے گھر سے نیچے ہال میں چلی آئی جہاں سے خواتین اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔